حضرات، اس وقت رمضان مبارک اور روزوں سے متعلق گفتگو کے 2-3 پہلو مختصر عرض کرنے ہیں۔ پہلا سوال، روزے کی تاریخ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے ہر قوم پر اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ روزوں کی شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن روزہ ہر قوم پر رہا ہے۔ اس کا ثبوت خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے، اسی طرح سے تم پر بھی روزے فرض ہیں۔ اب دوسری کس قوم پر کس طرح کا روزہ فرض تھا، یہ تو ان کے مذہبوں میں جا کر پڑھنا ہوگا، لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ ہمارے روزوں اور ان کے روزوں میں کہیں کہیں فرق ضرور رہا ہے۔ مثلا قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کے روزے کا تذکرہ ہے، تو اس میں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ان کو روزے کے دوران کچھ بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یعنی جیسے ہمارا روزہ کھانا پینا بند کرنے کا نام ہے، تو ان کے روزے میں کھانا پینے کے ساتھ ساتھ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، تو بولنے کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ 2 جگہ حضرت زکریا علیہ السلام کے روزے کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں، فلن اکلم اليوم انسیہ، میں نے روزے کی نیت کر لی ہے، میں آج کسی انسان سے کلام نہیں کر سکتا، لیکن مجبوری تو پڑے گی، تو اس وقت اشاروں سے میں بات کروں گا، زبان سے نہیں بول سکتا تب تک جب تک کہ میں اعتکاف میں اور روزے کی حالت میں ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا بہت بڑا زمانہ مکہ شریف میں گزرا اور 10 سال کا زمانہ مدینہ شریف میں گزرا۔ مکہ مکرمہ میں بسنے والی قوم مشرکین تھے اور مدینہ طیبہ میں بسنے والی قوم یہود و نصارہ تھے۔ نصارہ بہت کم تھے، یہود اکثریت میں تھے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، مدینہ طیبہ کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے۔ مدینہ طیبہ کے یہودی روزے رکھتے تھے، مکہ مکرمہ کے مشرکین بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری قوموں میں روزہ پایا گیا ہے۔ اسلام میں روزے کی تاریخ کیا ہے کہ سٹارٹ پہ جب اسلام نازل ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلے نماز فرض کی گئی، روزہ نہیں۔ البتہ لوگ روزہ رکھتے تھے ہر مہینے کے 3 دن، اور وہ خود رکھتے تھے۔ آگے چل کر کے پھر حکم بھی دیا گیا کہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھو، چاچے بہت دنوں تک یہی سسٹم رہا، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے جائیں گے۔ پھر اور آگے زمانہ چلا تو پھر 3 دن کے روزوں کو معاف کر دیا گیا، پھر محرم کے 10 دن کے روزے لازم کیے گئے، عاشورہ کے 10 دن۔ پھر جب اللہ کے نبی اعظم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اور وہ روزے جو ہیں وہ باقی تو رہے، لیکن ان کا فرض ہونا کا حکم ختم کر دیا گیا۔ اب یہ والے روزے فرض نہیں ہیں، ہاں رکھو گے تو فائدہ بہت ہے، ثواب بہت ہے، لیکن یہ والا روزہ تم پر فرض ہے، یعنی رمضان کا روزہ تم پر فرض کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے سٹپ بائی سٹپ گزرتے گزرتے 1 مہینے کا روزہ ہم پر لازم ہوا ہے، وہ ہے رمضان کا۔ سٹارٹ میں جب روزہ فرض کیا گیا تو صرف 1 مرتبہ کھانے کی اجازت تھی، تو رات کو جب آپ نے کھایا وہی رات کا کھانا ہے، وہی سحری ہے، اس کے بعد نہیں کھا سکتے۔ مثلا آفتاب ڈوبنے کے بعد لوگوں نے کھایا، اب جب تک جاگے ہوئے ہیں تب تک تو اور کھا سکتے ہیں، جو ہی آپ سو جائیں گے تو آپ کا روزہ سٹارٹ ہو گیا، اور اگلے دن اب پھر دوبارہ آفتاب ڈوبنے تک یہ روزہ رہے گا۔ شام کو آفتاب ڈوبنے کے بعد کھایا اور پیا، اور جب تک جاگے ہوئے ہیں تب تک کھانا پینے کی اجازت تھی، جو ہی سو جائیں گے تو روزہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب سحری بھی نہیں کھا سکتے، اور اگلا دن پورا دن اسی حال میں گزرنا ہوگا۔ یہ تھا شروع میں روزہ۔ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں یہ تم پر بھاری ہو گیا ہے، اور تم اس میں خلاف ورزی کر جاؤ گے۔ جو حکم میں نے تمہیں دیا تم اس کو قابو میں نہیں رکھ سکو گے، اس میں تم سے خلاف ورزیاں ہو جائیں گی۔ مثلا میاں بیوی ہیں، انہوں نے شام کو کھانا کھایا، شام کھانا کھانے کے بعد پھر آرام کیا، آرام کرنے کے بعد پھر جاگ گئے، جاگنے کے بعد اپنے پرائیویٹ تعلقات قائم کیے جبکہ روزہ تھا، تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، ہم جانتے ہیں کہ تم سے خیانت ہو جائے گی، تم حکم کی پابندی نہیں کر پاؤ گے، اب ہم تم کو معاف کر دیتے ہیں، اب تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ پوری رات تمہارے لیے کھانے پینے اور دوسری ضرورت پورا کرنے کی اجازت ہے۔ اب تم کو کھانا پینا بند کیا جاتا ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک۔ اس کے علاوہ باقی جو ٹائم آپ کا ہے، یعنی غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، اس میں آپ سب کچھ کر سکتے ہو۔ اس طرح سے روزہ مکمل ہو گیا اور روزے کی فرضیت طے کر دی گئی۔
پھر روزے کی تفصیلات یعنی روزے کا قانون بتایا گیا کہ کون کون سی صورت میں روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے، کون سی صورتوں میں روزہ پیچھے کرنے کی اجازت ہے، کون سی صورتوں میں روزہ سرے سے ہی معاف ہو جاتا ہے، وہ ساری شکلیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ ہے روزے کے بارے میں مختصراً ایک چیپٹر رمضان روزے کی تاریخ۔